آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے دوسرے باب میں سے اس وقت یہودیہ کے بیت لحم میں جب یسوع پیدا ہوا تو دیکھو مشرق کے کئی مجوسیوں نے یروشلم میں آ کر کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ جب ہیرودیس بادشاہ نے یہ سنا تب وہ اور اس کے ساتھ تمام یروشلم گھبرایا۔ تب اس نے سب سردار کاہنوں اور قوم کے فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کہاں پیدا ہونا چاہیے۔ انہوں نے اسے کہا کہ یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کی سرزمین، تو یہودیہ کے رئیسوں میں ہرگز کم ترین نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلا بانی کرے گا۔ تب ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کب دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم میں بھیجا کہ جاؤ اور اس بچے کی بابت خوب دریافت کرو، اور جب اسے پاؤ مجھے خبر دو کہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ سے یہ سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو وہ ستارہ جو انہوں نے مشرق میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر آ کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں داخل ہو کر اس بچے کو اس کی ماں مریم کے ساتھ پایا، اور اس کے آگے گر کر اسے سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اسے نظر گزرانا، اور خواب میں آگاہی پا کر کہ ہیرودیس کے پاس نہ جائیں، وہ دوسری راہ سے اپنے ملک کو واپس چلے گئے۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ ہم نے اس کا ستارہ مشرق میں دیکھا اور ہم بادشاہ کو سجدہ کرنے آئے ہیں۔ عزیز مومنین، آج عالمگیر کلیسیا بڑی خوشی اور بڑی شادمانی کے ساتھ عید ظہور یا مجوسیوں کی عید مناتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کی زوردار تالیوں میں آپ سب کو آج کی عید بہت بہت مبارک ہو۔ مسیح خدا میرے عزیزو، جس طرح میں نے کہا کہ آج عید ظہور المسیح ہے یا عید ظہور ہے، مینس کہ ریولیشن، گاڈز سیلف ریولیشن اینڈ جیسس ایز سن آف گاڈ۔ خدا اپنا آپ اپنے بیٹے کے ذریعے سے ہم سب پر ظاہر کرتا ہے۔ تو آج جس طرح میں نے کہا کہ عید ظہور یعنی مسیح کے ظاہر ہونے کی عید، مجوسیوں کی عید، عید نور بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور آج کی عید کو غیر قوموں کی عید بھی کہتے ہیں۔ تو اس عید کے دیگر بھی نام ہیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، ہم نے دیکھا کہ جب فرشتوں نے مسیح کی پیدائش کی خبر چرواہوں کو دی تو چرواہے جلدی سے اٹھ کر بیت لحم کو گئے
اور بچے یسوع کو چرنی میں پڑا ہوا پایا. لیکن آج کی عید جو ہے یہ بیت لحم کے چرواہے نہیں، نہ ہی وہاں کے لوگ آتے ہیں، بلکہ لکھا ہے کہ مشرق سے کئی مجوسی خداوند کی تلاش میں، بادشاہ کی تلاش میں نکلتے ہیں. تو اس لیے آج جو خدا کا ظہور ہوا ہے، ریولیشن ہوا ہے، یہ غیر قوموں پر ہے، دیگر اقوام پر. اس لیے میں نے کہا کہ آج غیر قوموں کی بھی عید ہے. مسیح خدا میرے عزیزو، آئیں آج کی اس عید پر اور آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے پڑھا، دیکھو مشرق کے کئی مجوسیوں نے یروشلم میں آ کر کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. پہلی بات کہ کئی مجوسی جو ہے وہ بچے کی تلاش میں یا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے اس کی تلاش میں نکلتے ہیں. کئی مجوسی، گو کہ ہمارے سامنے جو بڑے بڑے مجوسی آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ صرف کتنے ہیں جی؟ 3 ہیں. اور گیتوں میں بھی عام طور پر کتنے مجوسیوں کا ذکر کیا جاتا ہے؟ 3 کا. لیکن کلام میں لکھا ہے کہ 3 نہیں، کئی مجوسی جو ہیں وہ بیت لحم کی طرف یسوع کی تلاش میں بڑھتے ہیں. اور میں بڑا خوش تھا کہ ہمارے پاس کتنے مجوسی ہیں. آپ کو کتنے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، 3 تو یہ ہیں. تو چرنی میں کتنے پڑے ہوئے ہیں؟ چرنی میں کتنے ہیں؟ 3 تو ادھر بھی ہیں. سو اٹ مینس کہ کئی مجوسی ایٹ لیسٹ ہمارے پاس کتنے ابھی، یا ادھر کتنے دکھائی دے رہے ہیں؟ یہ 6 ہیں چرنی میں بھی، اور کچھ جو ہے باہر میں مجوسی. یہ جسٹ سمبل ہے، جسٹ سمجھانے کے لیے کہ آج کون سی عید ہے. اچھا جی، تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ صرف 3 نہیں بلکہ کئی مجوسی جو ہے وہ یروشلم میں آ کر پوچھتے ہیں کہ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات میں نے پہلے بھی کہی ہے کہ یہ مجوسی جو ہیں یہ سب غیر اقوام سے ہیں، ان کا تعلق دیگر اقوام سے ہے، یہ بنی اسرائیل کے لوگ نہیں. یہ ان کی سب سے بڑی شناخت کیا ہے کہ یہ کون ہے جی؟ غیر قوم ہے. اور نہ صرف یہ غیر قوم ہے بلکہ ان کے بارے میں جب ان کی آئیڈینٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے تو یہ غیر قوم بھی ہے، یہ بادشاہ بھی ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ بادشاہ جو ہے خداوند کو سجدہ کرنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ بادشاہ بھی کہے جا سکتے ہیں. یہ رائل پریسٹہڈ جو ہے اس کو بھی ظاہر کرتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر ہم نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حکمت اور دانائی سے معمور ہیں، یعنی بڑے وائز پیپل ہیں. تو ہم بات کریں کہ یہ مجوسی کون ہے، تو ہم نے دیکھا یہ مجوسی غیر قوم ہے، یہ بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ بڑے حکمت سے اور علم سے معمور لوگ ہیں. اب ایک اور چھوٹا سا سوال جو ہے ہم کر سکتے ہیں کہ یہ جو مجوسی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ سب جتنے بھی مجوسی آئے ان کی جو آئیڈینٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں جینڈر آئیڈینٹی، وہ کیا ہے؟ جتنے مجوسی آئے کیا یہ صرف مرد تھے یا عورتیں بھی تھیں؟ ہاں جی، ہاں جی، میل ہی ہوں گے. ہاں جی، کوئی اور سوال جو آپ دے سکتے ہیں چھوٹا سا؟ جتنے ہم جانتے ہیں، جو ہمیں بتایا جاتا ہے یا جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی مجوسی آئے وہ کون تھے؟ سارے کے سارے مرد ہیں. اور ایسے ہی لگتا ہے، اور ایسا ہے بھی، یہ نہیں کہ مرد نہیں تھے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ نہیں ان میں کچھ خواتین بھی تھی تو کیا آپ بلیو کرو گے؟ نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی، بلیو کریں گے؟ نہیں. چلو آج دیکھتے ہیں. ہم نے ہمیشہ یہی سوچا، یہی سمجھا، یہی جانا کہ جو کئی مجوسی آئے وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مرد ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر دھیان سے دیکھا جائے اور خدا کے کلام سے رہنمائی اور مدد لی جائے
تو معلوم ہوتا ہے کہ ممکنہ طور پر ان مردوں میں کچھ عورتیں یا خواتین بھی ہو سکتی ہیں. ہاؤ؟ تیار ہے سننے کے لیے؟ تیار ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لفظ مجوسی ہے اٹس مینٹ فار میل اینڈ فیمیل، یعنی یہ پرٹیکولر نہیں ہے کہ مجوسی کا مطلب مرد ہی ہوگا. نو، مجوسی عورت بھی ہو سکتی ہے. اب دوسرا سوال کیا جا سکتا ہے کہ مجوسی در حقیقت ہوتے کون ہیں؟ یہ دنا لوگ ہوتے ہیں، عقل مند، حکمت سے معمور یا بھرپور، یعنی حکمت والے انسان ہوتے ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ مجوسی وہ لوگ ہیں جن کے پاس حکمت ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، تو علم کیا صرف مردوں کے پاس ہوتا ہے؟ خواتین کے پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کیا آپ یہ عقل مند ہوتی ہیں کہ نہیں؟ بلکہ زیادہ ہوتی ہیں. تو میں بتاؤں گا کیسے زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے آج آپ نے اس بات کے لیے بھی تیار رہنا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ مجوسی صرف جوسی جو کہ دنا لوگ ہیں، اور دنا جو ہے وہ میل اینڈ فیمیل کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کو خدا عقل یا دنائی یا حکمت دے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام کو بغور پڑھیں یا اس کا بغور مطالعہ کریں تو حکمت کی کتاب اور یشوع بن سراح کی کتاب میں جب بھی بات حکمت کی ہے، جب بھی بات دنائی کی جاتی ہے، عقل مندی کی جاتی ہے، یا اس کو پیش کیا جاتا ہے تو وتھ ریفرنس ٹو فیمیل کیا جاتا ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ کلام میں لکھا ہے حکمت اپنی توصیف کرے گی. اب یہ مرد ہوا کہ عورت تھی؟ کس کے ساتھ ریفر کیا گیا حکمت کو؟ عورت کے ساتھ، یعنی خاتون کے ساتھ. حکمت اپنی توصیف کیا کرے گی؟ توصیف کرے گی اور اپنی امت کے درمیان فخر کرے گی. تو جب بات حکمت کی ہے، دنائی کی ہے یا علم و دانش کی ہے تو اٹ از آلویز ریفرڈ ٹو فیمیل ناٹ ٹو میل. تو اس لیے آج آپ اپنے لیے زوردار تعلیم لائیں. جب بات حکمت کی ہوگی تو بات کس کی ہوگی؟ کس کی ہوگی؟ خواتین کی ہوگی. تو ایویں جان بوجھ کے کئی دفعہ کہتے رہتے ہیں. تو اگر حکمت کی نشانی آپ نے دیکھنی ہے تو آپ کن کی طرف دیکھ سکتے ہیں؟ خواتین کی طرف. کیونکہ حکمت کو جب بیان کیا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے، ظاہر کیا گیا ہے یا اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے تو ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس فیمیل جینڈر میں بیان کیا گیا ہے. حکمت اپنی توصیف کرے گی اور اپنی امت کے درمیان فخر کرے گی. اسی طرح حکمت کی کتاب میں لکھا ہے کہ حکمت آدمیوں کو بلاتی ہے تاکہ وہ اس سے کیا کریں؟ حکمت سیکھے. تو اب حکمت کا خزانہ کس کے پاس ہوا؟ کس کے پاس ہوا؟ خواتین کے پاس. اب یہی نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ملوک میں لکھا ہے کہ سلیمان بادشاہ بہت دانشمند بادشاہ تھا. ایسا ہی ہے نا؟ بہت عقل مند، بہت ذہین اور بہت حکمت والا. اور اس نے خدا سے مانگی بھی حکمت ہی تھی. اور اس کے پاس نذرانے کون لے کر آیا؟ کسی کو یاد ہے؟ کون؟ سبا کی ملکہ. اور وہ نذرانے کون سے لے کر آئی تھی؟ سونا بھی تھا اس میں خوشبودار چیزیں بھی تھیں اور اس میں قیمتی جواہر بھی تھے. ٹھیک ہے؟ تو نذرانے بادشاہ کے پاس کون لے کر آیا؟ ایک خاتون. اور وہ خاتون کون ہے؟ سبا کی ملکہ ہے. اور وہ ملکہ بڑی دانشمند ہے. اس نے دور سے دیکھا، یعنی اپنے ملک سے دیکھا کہ سلیمان بادشاہ ایک حکمت اور دانشمند بادشاہ ہے، حکمت رکھنے والا اور دانشمند بادشاہ ہے. اس لیے وہ کہتی ہے کہ جو میں نے تیرے بارے میں، یعنی بادشاہ کے بارے میں سنا، یعنی جو حکمت جو تجھ میں تھی، دانش جو تجھ میں تھی، جو میں نے سنی وہ میں نے آ کر دیکھی. تو اس لیے جو نذرانے یا تحائف لے کر آتا ہے وہ بھی سونا اور جواہرات اور خوشبوئیں ہیں جو کہ یہ مجوسی جو ہیں یہ بھی لے کر
آئے. تو ان باتوں سے یا ان آیات سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ممکنہ طور پر شاید لکھا تو نہیں ہے, یہ بھی نہیں لکھا کہ مرد تھے, یہ بھی تو نہیں لکھا مجوسی آئے, یہ بھی نہیں لکھا کہ مرد مجوسی تھے. تو ہم ممکنہ طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جب یسوع کو دیکھنے مجوسی آئے تو وہ مجوسی مرد بھی ہو سکتے ہیں اور خواتین بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بگ ڈسکوری ہمارے لیے کہ کئی دفعہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ نہیں مجوسی صرف مرد تھے. اور میں خوش ہو رہا تھا کہ جب ہم چرنی بنا رہے تھے, مجوسی رکھنے تھے, تو میں نے کہا کہ بھی چلو نا جا کر نا داڑیاں نا وہ لے کر آؤ, تو ہمیں ملی نہیں کسی وجہ سے. تو دیکھیں نا ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرد بھی ہو سکتے ہیں, یہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں. یہ ایک کو انسیڈنٹ ہی ہے, سمجھ لیں. اینی ہو, تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجوسی جو ہے وہ خواتین بھی ہو سکتی ہیں, مرد بھی ہو سکتے ہیں. مطلب کہ خدا سب کو اپنے نور سے منور کرتا ہے اور اسے انہیں اپنی طرف بلاتا ہے, ان کو اپنی روشنی اور نور سے کیا کرتا ہے, روشنی عطا کرتا ہے. اور صرف غیر قوم میں نہیں بلکہ ہر شخص, ہر انسان, مرد اور عورت, چھوٹا اور بڑا, امیر اور غریب, غلام اور نوکر, یعنی سب کو خداوند دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کی جانب بڑھے, اس کے نور کو دیکھیں اور اس نور سے نور حاصل کریں. میں بابو جی سے بات کر رہا تھا تو بابو جی مجھے بتا رہے تھے کہ بڑا ایک ڈیفرنس ہے. اور وہ ڈیفرنس کیا ہے کہ جب فرشتہ چرواہوں پر ظاہر ہوتا ہے, ان پر نور چمکتا ہے, تو وہ بھی یسوع کی طرف آتے ہیں. مینس جو غریب تھے, جو رد کیے گئے تھے, وہ بھی خداوند کی طرف بڑھتے ہیں. اور آج کی تلاوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف غریبوں کے لیے نہیں, خداوند بادشاہوں کے لیے, امیروں کے لیے بھی آیا ہے. اور آج کی تلاوت میں جو رئیس ہیں, جو امیر ہیں, جو بادشاہ ہیں, جو عقل مند ہیں, وہ بھی خداوند کی طرف بڑھتے ہیں. تو بلاوا سب کے لیے اور یکساں ہے. مطلب زندگی سب کے لیے ہے, زندگی کا کلام سب کے لیے ہے, اور نور جو خداوند میں موجود ہے یا خداوند خود نور ہے, وہ سب کے لیے ہے اور سب کو روشنی عطا کرتا ہے. تو اس لیے آج سے آپ طے کر لیں, اگر بات عقل کی ہو, بات حکمت کی ہو, تو یو مسٹ بی ہیپی اینڈ یو مسٹ بی پراؤڈ ٹو سے کہ اگر بات عقل کی ہے, حکمت کی ہے, تو کس میں زیادہ ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو. ٹھیک ہے, ادھر ایک ہاتھ, ادھر زیادہ ہاتھ. شاباش, اپنے لیے زوردار تالی جائیں گی. مسیح خدا مرزو, جب ہم آج کے کلام کو مجموعی طور پر دیکھتے ہیں تو میں دیکھ رہا تھا کہ یسوع کی پیدائش کی خبر جب انسانوں تک پہنچتی ہے تو ان کے ڈفرنٹ کہہ سکتے ہیں ریئیکشن ہے, جو رد عمل ہے وہ بڑا فرق ہے. ہم نے دیکھا کہ چرواہوں پر جب فرشتہ ظاہر ہوتا ہے, انہیں خبر ملتی ہے, تو لکھا ہے کہ وہ جلدی سے بیت لحم کو گئے. That was their what we call reaction to the good news. اب جب مجوسیوں کو ستارہ نظر آتا ہے تو انہوں نے بھی تلاش اور سفر کو شروع کر دیا, ڈھونڈنا شروع کیا, جاننا شروع کر دیا. لیکن جب یہ مجوسی بادشاہ کے پاس آتے ہیں, ہیرودیس بادشاہ کے پاس آتے ہیں, اور وہ سرداروں کو, سردار کاہنوں کو اور قوم کے فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھتا ہے, تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ اگر بادشاہ کا رد عمل دیکھا جائے تو لکھا ہے کہ جب اس کو یہ علم ہوا, معلوم ہو گیا کہ کوئی دوسرا بادشاہ پیدا ہوا ہے, تو لکھا ہے جب ہیرودیس نے یہ سنا تب وہ ہی ہمسیلف اور اس کے ساتھ تمام یروشلم کیا گھبرا گیا. بات تو خوشی کی ہے, بات تو شادمانی کی ہے, خوشخبری ہے, لیکن بادشاہ کے لیے یہ خوشخبری نہیں بنی. اس نے اس خوشخبری کو کیا کیا؟ قبول نہ کیا. بادشاہ کے دل میں در حقیقت نہ صرف اس نے اس خوشخبری کو ریجیکٹ کیا, بلکہ اس کے دل میں ہیٹڈ بھی آیا. اینڈ سو مچ سو کیا کہ اس نے بچوں کو قتل کروا دیا. دیکھیں, گڈ نیوز تو سب کے پاس آتی ہے. ہاؤ ڈو وی پرسیو اینڈ ریسیو, دیٹ ڈیپینڈز آن اس. خدا کا کلام, خوشخبری,
उन तक भी पहुंची, महल तक भी पहुंची। और जब फकीरों और सरदारों के पास यह खबर पहुंचती है, दे जस्ट अग्नोर्ड। हालांकि उनके पास सहाइफ अंबिया है, उनके पास खुदा का कलाम है, उनके पास खुदा की रहनुमाई है, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद उन्होंने क्या किया? मसीह को कबूल ना किया। उनके पास से मजूसी गुजर कर या उनके पास से होकर मजूसी जो है बैतलहम की तरफ जाते हैं, उन्हें बताया भी जाता है कि बादशाह पैदा हुआ है। उनके पास यकीनी तौर पर नजराने भी हैं, उन्होंने देखे भी होंगे, लेकिन इन लोगों ने उनकी बात को ना सुना। They rejected the good news. It was given to them. तो इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि गुड न्यूज हम तक पहुंची नहीं है। गुड न्यूज इज फॉर एवरीबॉडी एंड फॉर ऑल पीपल, यानी गडरियों, गरीबों के लिए भी है, मजूसियों यानी जो अकल और दनाई से भरपूर लोग हैं उनके लिए भी है, और जो बादशाह है उनके लिए भी है, जो सरदार काहिन है उनके लिए भी है, जो कौम के फकीर और बुजुर्ग हैं उनके लिए। यानी गुड न्यूज इज फॉर एवरीबॉडी एंड द किंग इज फॉर एवरीवन, सबके लिए। हाँ, कबूल कौन करता है, सिजदा कौन करता है, उसके पास कौन आता है, ये अपना अपना फैसला है। और कलाम में हम बखूबी जानते हैं कि दो लोगों का फैसला बड़ा खूबसूरत था, चरवाहों और मजूसियों का। वो खुदावंद के पास आते, ठीक है। व्हाट दे डिड, दे वेंट, दे सॉ एंड दे अडोर्ड। उन्होंने उसको क्या किया? सिजदा किया। और ना सिर्फ सिजदा किया, बल्कि लिखा है कि उन्होंने अपने नजराने भी पेश किए। सवाल है कि गुड न्यूज मुझे और आपको भी मिलती है और मिली है। व्हाट इज आवर रिएक्शन? क्या हम उस न्यूज को सुनकर वहीं छोड़ देते हैं, या उस न्यूज की हकीकत तक पहुंचते हैं या नहीं? अगर तो ऐसा है तो वेल एंड गुड, वेल डन। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सोचने की जरूरत है कि जब खुदा हमें खुशी की खबर देता है, खुशखबरी देता है, और बिलखुसूस बड़ी खुशखबरी, बड़ी खुशी की बिशारत खुदा में अता करता है, तो क्या हम खुदावन की तरफ बढ़ते हैं, या बादशाह और काहिनों की तरह या फकीरों की तरह उसको रिजेक्ट करते हैं? आखिरी आयत पर मैं छोटी सी बात करके कलाम को खत्म करना चाहता हूं। लिखा है, और ख्वाब में आगाही पाकर कि हेरोदीस के पास ना जाए, वो दूसरी राह से अपने मुल्क को वापस चले गए। कौन? मजूसी। हालांकि बादशाह ने कहा, उनको चुपके से बुलाया, उनसे तहकीक की और उनको कहा कि जब तुम उस बादशाह को देखो तो मेरी तरफ आना। लेकिन बात जो मजूसी हैं उन्होंने क्या किया? ख्वाब में आगाही पाई और हेरोदीस के पास ना गए, और लास्ट में लिखा है वो दूसरी राह से अपने मुल्क को लौट गए। दूसरी राह, दे चेंज द डायरेक्शन। और अब लिटरली स्पीकिंग, दे चेंज द डायरेक्शन, दे चेंज द वे। राह दूसरी का इंतखाब किया। अब ये सिर्फ दूसरी राह लेना नहीं है, इट हैज डीप मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। दूसरी राह लेना, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ? मसीह में मेरे अज़ीज़ों, ये हकीकत है, ये सच है कि जो खुदावन अपने बादशाह यसु बचाने वाले से मुलाकात करता है, जो उस पर ईमान लाता है, जो उसे गिरकर सिजदा करता है, जो अपने नजराने उसकी हजूरी में पेश करता है, वो शख्स, वो इंसान, वो घराना, वो कौम पहले जैसी नहीं। दे वेंट टू अनदर वे, वो दूसरी राह से चले गए। मतलब क्या हुआ? कि जिस राह पर वो पहले चलते थे, मतलब कि जो उनकी पहली जिंदगी थी, उन्होंने उसको क्या किया? तर्क कर दिया, खत्म। न्यू लाइफ। और वो न्यू लाइफ किसमें और किसके जरिए है?
وہ خداوند کے انہوں نے دوسری راہ اختیار کی. اور ایسا ہی ہوتا ہے جو حقیقی انکاؤنٹر کرتا ہے with the risen Lord اور with the baby Jesus the King, اس کی زندگی یکسر بدل جاتی ہے. اور یہی حقیقی ملاقات ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ ہم بار بار خدا کے پاک گھر میں آ کر اس کا کلام سن کر اس کی اس کے بدن اور خون کی ضیافت میں شریک ہو کر اس سے ملاقات کرتے ہیں, بلکہ اسے حاصل کرتے ہیں. اب کیا ہم اس ملاقات کے بعد دوسری راہ اختیار کرتے ہیں؟ مطلب نئی مخلوق بن کر مسیح کو پہن کر نئی زندگی اختیار کر کے ہم واپس جاتے ہیں. دیکھیں, اگر وہ یروشلم کی طرف واپس جاتے تو یہ کون سی راہ ہے جہاں ہیٹڈ ہے بادشاہ کے دل میں, جہاں جیلسی ہے, ٹھیک ہے, دوسرے کو ختم کرنے کا, مار دینے کا ارادہ ہے, بلکہ کیا بھی انہوں نے ایسا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے اسی پرانی راہ پر جب انسان چلتا ہے تو وہ در حقیقت روحانی طور پر کھوکھلا ہوتا ہے. لیکن جب انسان نئی راہ, نیا سفر یا نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے تو اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے, اور وہ ہمارے خداوند کے ذریعے سے. اس لیے مسیح میں میرے عزیزو, آج جب ہم مجوسیوں کی عید مناتے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے بڑا پیغام ہے کہ جب ہم خداوند کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں, جب ہم عبادت کے لیے آتے ہیں, جب ہم کلام سنتے ہیں, جب ہم پاک یوکرس میں شریک ہوتے ہیں, تو جب ہم واپس جاتے ہیں, is there any change؟ ڈائریکشن بدلتی ہے, زندگی بدلتی ہے, ہماری سوچیں بدلتی ہیں. کیا ہم نئی راہ اختیار کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو خدا کا شکر کریں. اگر کوئی کمی ہے, اگر نہیں کرتے, کبھی غور نہیں کیا, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی کیا کریں, خدا سے ملاقات کرنے کے بعد دوسری راہ اختیار کریں. مطلب نئی زندگی, اور وہ نئی زندگی مسیح میں, مسیح کو پہن کر نئی مخلوق بن کر مسیح خداوند کے وسیلے سے